آج یہ جو بے روا روی ہے اور دین سے دوری ہے اور روزوں کی قضا ہے. پہلے تو لوگ اگر روزہ نہیں رکھتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے تو چھپ کر، یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اور مجبوری ہے. تو آج تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ علن اعلان یعنی سرے راہ بازاروں میں ہوٹل بھی کھلے ہیں، کھانے پینے والی دکانیں بھی کھلی ہیں اور سرے عام وہ کھاتے پیتے ہیں. یعنی کوئی شرم حیا اور مطلب اس مہینے کا جو احترام ہے وہ دور تک نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ امید لگا لی کہ ابھی زندگی بڑی لمبی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے رمضان ہماری زندگی میں آنے ہیں. چلو اس سال اگر سستی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے سال ہم مزید یہ مہینہ جب سردی میں آئے گا تو پھر ہم سارے روزے رکھ لیں گے، پھر کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ امید لگا لی کہ زندگی بڑی لمبی ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میدان عرفات میں حج کے موقع پر وقوف عرفہ کرتے ہوئے جس وقت میدان عرفات میں کھڑے تھے اور سورج غروب ہونے کا وقت تھا، بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کی طرف دیکھ کے آپ رونے لگے. حدیث کے لفظ ہیں فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتْ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ. بالکل غروب ہونے کے جب قریب تھا، وہ جس وقت بالکل زرد اس کا رنگ ہو گیا کہ غروب ہونے کے قریب تھا، تو آپ نے سورج کو دیکھا. فَبَقَى بہت شدت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے. تو غلام پاس تھا، کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے ساتھ میدان عرفات میں آیا ہوں، کئی حج میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، لیکن کبھی آپ اس انداز میں روئے نہیں. آج میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر سورج پہ ہے اور آپ زاروں کے تار رو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ذکرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بمکانی ھذا. کہتے ہیں اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر میدان عرفات میں آپ کھڑے تھے، تو کہتے ہیں جب آج میں یہاں کھڑا ہوں تو مجھے اپنے محبوب کی یاد آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی انداز میں اس جگہ پہ کھڑے تھے. فقال، آپ نے یہ لفظ بولے ایھا الناس لم یبق من دنیاکم ھذہ فیما مضی الا کما یبقى من یومکم ھذا فیما مضی منہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگوں، تمہاری جو دنیا ہے، جو زندگی ہے، یہ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح آج کا پورا دن گزر گیا اور ابھی بالکل سورج غروب ہونے کا جو وقت قریب قریب ہے، فرمایا پیچھے جو تم نے زندگی گزار لی اس کی مثال پورے دن جیسی ہے، اور جو باقی ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جتنا وقت سورج غروب ہونے میں باقی ہے یہ تمہاری بقیہ زندگی ہے. جو گزر گئی، جو تم نے گزار لی، اس کی مثال پورے دن کی ہے. وہ لمبی گزار بیٹھے ہو، اگلی کی امید لمبی نہ لگاؤ کہ اگلی زندگی بہت لمبی ہے. فرمایا اگلی زندگی کی مثال یوں ہے جس طرح یہ پورا دن گزر کے ابھی دن کا مختصر حصہ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، بالکل یہ کم وقت باقی ہے. فرمایا یہی مثال تمہاری بقیہ زندگی کی ہے. لمبی امیدیں نہ لگانا، جتنا وقت سورج غروب ہونے میں باقی ہے یہی مثال تمہاری بقیہ زندگی کی ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال دی. حضور فرماتے ہیں
کہ تمہاری زندگی، تمہاری دنیا کی مثال یوں ہے جس طرح ایک حوض پانی کا بھرا ہوا ہو۔ فرمایا اس حوض سے جو صاف شفاف پانی ہے وہ انسان بھی پی لیں، جانور بھی پی لیں، اور بقیہ حوض کے نچلی تہ کے اندر جو گدلا سا پانی، کیچڑ باقی رہ جاتا ہے، فرمایا یہ مثال تمہاری زندگی کی ہے، جو تم نے گزار لی وہ صاف پانی کی مثال ہے، جو انسان پی گئے، جانور پی گئے، جو گزر گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، اور بقیہ اب جو باقی ہے اس کی مثال یہ گدلے پانی کی ہے جو حوض کی نچلی تہ کے اندر باقی رہ جاتا ہے، اور اس کا پتہ کوئی نہیں، اگر کوئی نہ بھی پیے سورج کی روشنی سے بھی اتنا کیچڑ خشک ہو جاتا ہے، یہ ان قریب ختم ہونے والا ہے، یہ تمہاری بقیہ زندگی کی مثال ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم سمجھ بیٹھے ہو کہ زندگی بڑی لمبی ہے، فرمایا پوری زندگی جو انسان کی ہے یہ صرف 3 گھڑیاں ہیں، 3 ساعتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک ساعت تو وہ ہے کہ جس کو تم پا نہیں سکتے، جس کو تم پا نہیں سکتے، اور وہ ساعت، وہ گھڑی وہ ہے جو گزر گئی۔ اب جو گزر گئی تم کہو کہ میں اسے واپس لے آؤں تو فرماتے ہیں ساری دولت بھی لگا دو گے، اس گزری ہوئی ساعت کو تم واپس نہیں لا سکتے۔ جو تمہاری زندگی کی گھڑی گزر گئی ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ اور فرماتے ہیں ایک گھڑی وہ ہے جو موجودہ گزر رہی ہے، اس کا پتہ نہیں یہ کتنی لمبی ہے، کم ہے یا لمبی ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اور ایک وہ ساعت ہے جو تمہاری زندگی میں ابھی آنے والی ہے مستقبل میں، اور اسی کا کسی بندے کو یقین نہیں کہ یہ ساعت تمہاری زندگی میں آنی بھی ہے یا نہیں۔ یعنی تم امید اس پہ لگائے بیٹھے ہو کہ جس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں زندگی کو لمبا نہ سمجھو، یہ صرف 3 گھڑیوں کی زندگی ہے، ایک گزر چکی، ایک گزر رہی ہے، اور ایک آنے والی ہے، اور آنے والی کا پتہ ہی نہیں وہ تمہاری زندگی میں وہ ساعت آتی بھی ہے یا نہیں۔ اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی اس انداز کے اندر صحابہ کی تربیت کی، اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہوئی ہے اسے غنیمت سمجھو، تم آنے والی زندگی پہ بھروسہ کر کے اپنی موجودہ زندگی میں عمل میں سستی نہ کرو۔ اگر یہاں عمل میں سستی ہو گئی آنے والی زندگی کے بھروسے پر تو پھر ہو سکتا ہے بہت بڑا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے۔